اتنی قیمتی قربانیاں جو ہیں وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہیں۔ اب وہ خاص مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ خاص مقصد یہی ہے کہ فلسطین آزاد ہو۔ انقلابی امام زمانہ کے لیے راہیں ہموار کر سکے۔ وہ ISO کا بننا بھی ایک معجزہ تھا۔ تو آج امت مسلمہ خصوصاً پاکستان کے عوام اور علماء کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ یہ جو جنگ شروع ہو چکی ہے فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے یہ جنگ ہے، اور اس جنگ کی قیادت جو ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ امام زمان علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم ایک ایسے جملے اور ایک ایسے نظریے پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے امت مسلمہ کی فکری دنیا میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ رہبر شہید حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنائی نے فرمایا، فلسطین ظہور مہدی کی پراسرار کنجی ہے۔ شہید کا یہ جملہ اور یہ بات تہران میں منعقدہ فلسطین کی حمایت میں بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پہ پہلی بار کی گئی، اور اس کے بعد شہید نے اپنی شہادت سے چند روز پہلے جو خطابات کیے ان میں بھی یہ بات موجود ہے۔ یہ جملہ محض ایک سیاسی تجزیہ نہیں، یہ بلکہ ایک گہرا عقیدتی اور تاریخی پیغام اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ آج جب کہ فلسطین کی سرزمین ظلم، محاصرہ اور مزاحمت کی علامت بن چکی ہے، اور دوسری طرف اہل ایمان کی نظریں اس عالمی نجات دہندہ کی آمد پر ہیں جنہیں ہم اور آپ امام مہدی عجل اللہ فرج الشریف کے نام سے جانتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے فلسطین کا مارکا اور آج یہ برپا مارکا اس عالمی منصوبے میں کس مقام پہ کھڑا ہے؟ کیا یہ صرف ایک سرزمین کی جنگ ہے، یا یہ دراصل حق و باطل کے آخری مارکے کی تمہید ہے؟ انہی سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہم نے گفتگو کی ہے انجینئر علی رضا نقوی صاحب سے۔ آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم انجینئر علی رضا بھائی صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب انجم صاحب۔ رضا بھائی، موضوع جیسا کہ فلسطین ظہور مہدی کی پراسرار کنجی ہے، جی جی، رہبر شہید کا یہ فرمان، اس کو ہم عقیدتی اور سیاسی دونوں زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کی آزادی عالمی عدل کے قیام کی تمہید ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وتعصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ انجم بھائی، موضوع جو ہے وہ بہت عمیق اور بہت گہرا ہے، اور یہ تو علماء کرام جو ہیں وہ اس پہ زیادہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں ایک ادنا ورکر کے طور پہ، یا جو میں نے علماء کرام سے سنا یا جو کچھ تھوڑا سا مطالعہ کیا، اس کی روشنی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی جو ہے ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ دے سکوں۔ اپنے بجا فرمایا ہے فلسطین ظہور امام زمان کی پراسرار کنجی ہے۔ جی، یہ جملے جو ہیں وہ شہید رہبر معظم خامنئی نے شہادت سے چند روز پہلے یہ فرمایا تھا، اور یہ میڈیا پہ بھی آئے تھے۔ شاید بعض لوگوں نے اس پہ کیا کہتے ہیں باقاعدہ منظم توجہ نہیں دی، لیکن میں نے
ان کی شہادت کے بعد جو ہے یہ جملے چونکہ میرے سامنے سوشل میڈیا پہ موجود تھے تو میں نے اس پہ جو ہے غور و فکر تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی. تو یہ جملے جو ہیں انہوں نے زمانہ حال کی آواز میں یا زمانہ حال کے تناظر میں فرمائے ہیں، لیکن اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. یعنی کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ائمہ کرام کی جو کیا کہتے ہیں ائمہ کرام، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ تمام انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے اپنی دور نبوت میں جو ہے وہ گاہے بگاہے اس طرف نسل انسانی کو متوجہ کیا، اپنے پیروکاروں کو بھی متوجہ کیا، اور جس زمانے میں ہم ہیں، جو اللہ پاک نے ہمیں یہ زمانہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور اس میں ہم یہ تبدیلیاں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ ہم جو ہے فلسطین کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم جو ہے وہ جو لہٰذا اسی تناظر میں آغا رہبر شہید رہبر معظم نے یہ جملے فرمائے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آخری زمانے میں فلسطین کے ذریعے حق اور باطل کو تشخیص دیا جائے گا. یہ اس کے ساتھ جو ہے جو پہلے جو آپ نے سوال فرمایا اس کے ساتھ یہ جملے بھی ہیں. تو اب اگر یہ دیکھا جائے کہ واقعاً جو ہے اس وقت وہ وقت آ پہنچا ہے کہ جو فلسطین کی آزادی کے لیے تاریخ انسان کی سخت ترین اس وقت جو ہے وہ آپ بھی ماشاءاللہ آگاہ ہیں کہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے اور وہ جس شکل میں جنگ ہو رہی ہے وہ میرے مطالعے کے مطابق جو ہے وہ جنگوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ سخت ترین ہے، ہولناک اور خوفناک بھی ہے، اور یہ خطرناک جنگ جو ہے یہ پیچیدہ ترین ہے، تہ دل طے ہے. اور پھر جو ہے اگر ہم اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ صرف فلسطین کی حد تک ہے، کیا یہ صرف غزہ کی حد تک ہے، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر یہ سمجھا جائے کہ کیا یہ جنگ جو ہے یہ خطہ عرب و عجم کی تک محدود ہے، یعنی کہ ایران سے لے کے جو مڈل ایسٹ جو ہے وہاں تک محدود ہے، تو حقیقتاً ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آدمی سطح پہ جنگ شروع ہو چکی ہے. اور یہ اس کے بارے میں جیسا کہ حدیث و اقوال میں بھی ہے، اور کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ممکن ہے کہ یہ جس آخری نبرد کا ذکر ہے کتابوں میں، تاریخ میں، قرآن پاک میں، احادیث میں، اقوال میں، لگتا ہے کہ یہ وہی آخری نبرد ہے. اور اس جنگ کا جو آغاز ہے وہ جب نائب امام حجت زمان سید علی حسینی خامنئی کی دردناک شہادت سے ہوا. اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی جو ہے اثر ظہور کتاب میں اور بھی بہت سارے جو ہیں اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں اور ہماری کتابوں میں جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک نفس قدسی کی شہادت ہوگی. جی. تو مجھے لگتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ جو آغا رہبر شہید جو ہیں ان کی جو شہادت ہے وہ یہ وہی شہادت ہے جس کی جو ہے پیشین گوئی کی گئی تھی. تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہفتے کا دن تھا، 28 فروری تھی، اور تہران کے وسط میں واقعہ ایک کمپاؤنڈ میں جو ہے بعض ایرانی اداروں کے سربراہوں کا اجلاس تھا جن کی تعداد کم از کم 40 ہے اور بعض نے 50 بھی کہا ہے. اور جیسا کہ نیو یارک ٹائم جو ہے اس نے 1 مارچ کو یہ خبر شائع کی کہ اس میں جو ہے وہ کم از کم جو ہے 40 سے زیادہ اعلیٰ حکام یعنی کہ بعض اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ جام شہادت نوش فرما چکے. پھر اس کے ساتھ صرف یہاں پہ یہ بمباری نہیں ہوئی بلکہ شیاطین نے جو ہے آپ کا جو گھر جو ہے
جو تہران کے وسط میں واقع ہے وہاں پر بھی بم بازی کی، اور جس میں جو ہے وہ ہمیں میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا داماد، آپ کی بیٹی، آپ کی نواسی اور آپ کی اہلیہ اور ایک بہو جو کہ مجتبی خامنئی کی کیا کہتے ہیں اہلیہ ہیں وہ، اور ایک پوتا مجتبی خامنئی صاحب کا ایک صاحبزادہ بھی جو ہے وہ راہ امام زمان میں شہید ہو گئے۔ تو اس معمولی گھر میں جتنے افراد تھے سبھی نے جام شہادت نوش کر دیا۔ تو یہ اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی جو شہادت ہے، اور اتنا بڑا جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو قیمت جو ہے وہ ادا کی شہید رہبر معظم نے، تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے، خاص طور پہ جو آپ کے پیروکاران ہیں آغائے رہبر شہید کے، اور جو ان سے وابستگان ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے جو ہے عقیدت مند ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اتنی بڑی قربانیاں جو ہیں، اتنی قیمتی قربانیاں جو ہیں وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہیں۔ اب وہ خاص مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ خاص مقصد یہی ہے کہ فلسطین آزاد ہو۔ جب فلسطین آزاد ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی جو ایک دروازہ ہے وہ کھلے گا۔ بلکہ اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی راہ جو ہے اس کی تطہیر کے لیے پاک باز جانشینان امام زمان کے خون کی ضرورت تھی، کہ اس خون سے اس راہ کی تطہیر ہو اور جو ہے وہ راستہ کھل جائے، یعنی کہ کنجی اس کو، اگر اس سادے پاکیزہ خون کو اب کنجی سمجھتے ہیں تو اس کنجی سے وہ جو ہے راستہ وہ کھل جائے، اور راستہ کھلنے کے بعد جو ہے امام زمان کا ظہور جو ہے وہ ظہور پذیر ہو۔ میں اس طرح یوں سمجھتا ہوں۔ جی انجینئر صاحب، اسلامی روایات میں بھی بتایا گیا، متفق علیہ تمام مکاتب فکر میں کہ امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف کے ظہور سے پہلے دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، لیکن ساتھ ہی ظلم کے خلاف بیداری اور مزاحمت و مقاومت بھی بڑھتی جائے گی۔ کیا فلسطین کی مزاحمت اسی بیداری اور عالمی تبدیلی کی علامت ہے؟ جی، آپ بجا فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی رکھتا ہے۔ اور ویسے بھی جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت 104 میں کہا گیا ہے کہ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دے اور امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ بھی زندگی بھر اور ہم بھی ایک منظم طریقے سے ایک تنظیم کے ذریعے ISO کے ذریعے جو ہے وہ جو ہم سے ہو سکا ہم وہ کام امر بالمعروف اور نہی عن منکر جتنی ہمیں سود بوجھ تھی اتنا ہم کرتے رہے۔ تو یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن منکر ہے اس کا ایک عمومی فریضہ ہے، اور ایک جو ہے وہ باقاعدہ گروہی طریقہ ہے۔ تو عمومی فریضے کے حوالے سے جو ہے جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کا باقاعدہ جو ہے قول بھی ہے نہج البلاغہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے فریضے کو چھوڑ دیا جائے تو نیکیوں اور کار خیر کے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں اور کمینے لوگ اور برائیاں غالب آ جائیں۔ کمینے لوگوں کو میں اس زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ طاغوت و استعمال شیاطین وہ جو ہیں وہ غالب آ جائیں۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے، جیسا کہ مقصد ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب سے انقلاب اسلامی برپا ہوا ہے
حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سرپرستی میں، ان کی سربراہی میں، تو تب سے جو ہے وہ یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ مسرت ہے، یہ طاغوت و استعمار کی جنگ مسرت ہے، یہ شیاطین کی طرف سے جنگ مسرت ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ مسلسل جاری ہے، اور یہ مسلسل جو جنگ ہے اس کو جو ہے وہ آغا شہید رہبر نے یوں اس کو کیا کہتے ہیں فرمایا کہ یہ جو ہے بیسیکلی یہ ایک کیا کہتے ہیں خود اسرار کنجی ہے امام زمان کے ظہور کی طرف کے لیے. تو اس سے جو ہے وہ یہ ہم مفہوم جو ہے وہ سمجھتے ہیں. انجینئر صاحب، میں ایک سوال ضمنی، آپ نے ذکر کیا امامیہ نوجوانوں کو منظم کرنے کا. 1972 کی دہائی ہے، جب ابھی انقلاب اسلامی بھی نہیں آیا تھا. مئی میں آپ نے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی آپ بزرگوں نے بنیاد رکھی. اس کی نصب العین میں ایک بڑی اہم بات تھی ہاں جی کہ انقلاب امام زمانہ کے لیے راہیں ہموار کر سکے. اگر ہم وقت کا دستور نصب العین دیکھیں تو کیا آپ کے پیش نظر جو آج آپ نے بات کی ہے یہی اپروچ تھی؟ جی آپ بجا فرما رہے ہیں. اگر ہم آج سوچتے ہیں کہ تب تو ہمیں نہ اتنا علم تھا، نہ اتنا مطالعہ تھا قرآن پاک کا، حدیث کا، تو اس کے باوجود جو ہے وہ جو یہ کام ہوا، یہ کام جو ہم سے جو کام ہوا یا ہم سے جو کام دیا گیا، میں اس کو ایک الہی اسباب، یعنی کہ جو کہ مستقبل کے لیے یا اسلامی، ہم نے تو اس وقت جو ہے یہ بھی چونکہ جتنے ذرائع ابلاغ محدود تھے اور کوئی یہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، موبائل فون نہیں تھا، اور وہ ٹیلی فون کی اتنے سہولتیں ہمیں نہیں تھی، ہم طالب علم تھے. لیکن میں اب مجھے جو ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ آئی ایس او کا بننا بھی ایک معجزہ تھا جی، اور وہ ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک قدرتی نظام، ایک اسباب اس طرح کے جو ہے کہ پوری دنیا میں وہ صرف مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر نہیں، باقی بعد میں ہم نے سنا کہ بہت سارے ممالک میں اس طرح کے جو ہے گروہی جو ہے وہ جوانوں کی تنظیمیں جو ہیں وہ اس طرح کے کاموں میں مصروف تھیں. اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے جو ہے گروہ تشکیل پا چکے تھے اور وہ اپنے کام میں مصروف تھے. جی، اور 1972 کے بعد اگر 1979 کا جو ہے وہ کتنا فاصلہ ہے، 7 سال. بہت ہی معمولی سا فاصلہ ہے. جی تو جی، اس فاصلے میں مقصد ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اتنا ہمیں آگاہی نہیں تھی، اتنا شعور نہیں تھا. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ 1972 کا وہ زمانہ تھا کہ نجف کے علماء کی خاص طور پہ جو ہے آل حکیم کے حوالے سے دنیا میں بڑی شہرت تھی. تو وہ جو انقلاب کی باتیں ہو رہی تھیں وہ تو اگر ہم جو ہے اس پہ جب ہم اگر شہید رہبر کے حوالے سے اگر ہم جائزہ دیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ وہاں وہ بھی جو ہے وہ ایران کے اندر نہیں بلکہ وہ قم میں گئے تھے عرضہ تعظیم کے لیے. جب وہ عرضہ تعظیم کے لیے گئے تھے تو پھر وہاں پہ وہ امام خمینی کے ایک شاگرد کے طور پہ ان کے درس میں شریک ہوئے تھے. اور وہ کیا بن گئے اور ان کی کیا شخصیت بنی، کتنی بڑی شخصیت بنی. اور پھر مقصد ہے کہ وہ اگر جو ہے وہ اگر رہبر ہی کی زندگی کا تھوڑا سا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے مقصد ہے کہ ایک انقلاب تو وہ ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے برپا کیا. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایک دوسرا انقلاب جو ہے
جو کہ راہ امام جو امام زمان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے، اگرچہ اس کا اشارہ امام خمینی ہی نے کیا تھا، اور جی یہ جو ہم جو ہے جو جو تو انہیں کی طرف سے یہ ہوا تھا، جی جی لیکن اس کو پروان کس نے چڑھایا، جی وہ کامیاب کس نے کیا؟ جی اچھا انجینئر صاحب، بڑی اہم بات آپ نے کی. ہم اپنے موضوع ہی کی طرف آتے ہوئے کہ 1972 میں پاکستان میں بھی، یعنی ایران کے پڑوس میں، نوجوان منظم ہوتے ہیں، اور 1979 میں انقلاب اسلامی آتا ہے، اور انقلاب اسلامی کے آنے کے ایک سال بعد ہی امام خمینی رضوان اللہ علیہ جمعۃ الوداع کو یوم القدس منانے کا اعلان کر دیتے ہیں. تب جی تک جی فلسطین کا مسئلہ فراموش کر دیا گیا تھا. ایک نوجوانوں کی تنظیم پاکستان میں جو اپنے نصب العین میں کہتی ہے کہ ہم ظہور امام زمانہ کے لیے راہ ہموار کریں گے، یہ ساری باتیں جوڑیں اگر ہم، تو جی فلسطین کا مسئلہ، میرا سوال کیا ہے آپ سے، میں چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ اگر فلسطین واقعی ظہور امام مہدی کے عالمی منصوبے میں اہم مقام رکھتا ہے، تو آج امت مسلمہ، خصوصاً پاکستان کے عوام اور علماء کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ جی بجا بہت ہی اہم اور بڑا زبردست سوال ہے، اور ممکن ہے کہ میں اس پہ کما حقہ جو ہے اس کی جو تقاضے ہیں اس سوال کے جواب میں وہ پورے نہ کر پاؤں، لیکن اگر ہم جو ہے اس جو بھی، یعنی کہ میں اگر کہوں کہ 1972 سے لے کے اب تک پاکستان میں یا دنیا میں یا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو انقلاب ہے، اور اس کے بعد اس انقلاب کو جو ایک پروان، ایک اس کی جو پرورش کی، اس کو جو کامیاب کیا رہبر شہید کے زمانے میں، تو اس سے اگر ہم جو ہے یہ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ جو بھی انتظامات ہیں وہ انسانوں نے کیے ہیں یا انسانی سوچوں سے ہوئے ہیں، انسانی عقلوں کے نتیجے میں ہوئے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا. یہ تمام انتظامات جو ہیں وہ الہی ہیں، اور جو ہے اس میں الہی نصرت موجود ہے. اس میں مقصد ہے کہ اگر میں اپنے طالب علمی کے زمانے کے جو ہے وہ آئی ایس او کے کارہائے نمایاں کی بات کروں یا اس پہ سوچتا ہوں، تو آج بھی پریشان ہوتا ہوں کہ کیا اتنا بڑا کارنامہ ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے ہوا، یعنی کہ سبحان ہم طالب علموں سے ایسا کام ہو گیا. تو وہ اس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہمارے ہاتھ، یا مقصد ہے کہ ہمارا جسم تو استعمال ہوا، لیکن مقصد ہے کہ یہ کام، الہی کام، اتنا بڑا کام وہ کسی غیبی طاقت نے کیا. اب وہ غیبی طاقت کون سی ہے؟ تو ہمیں تو ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر زمین جو ہے وہ زمین کربلا ہے، اور ہر روز روز اشود ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کربلا سے جس ایک کیا کہتے ہیں پاک جنگ کا آغاز ہوا، وہ جنگ جادی و سادی ہے. کب تک جادی و سادی رہے گی؟ اس وقت تک جب تک کہ امام زمان علیہ السلام کا انقلاب جو ہے وہ ظہور پذیر نہیں ہوتا اور پوری دنیا میں عدل قائم نہیں ہو جاتا. اس کے بارے میں تو کیا کہتے ہیں قرآن پاک نے بھی سورہ اعراف میں آیت نمبر 128 میں جیسے فرمایا ہے اللہ پاک نے کہ جی زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور انجام کار بہرحال صاحبان تقوی کے لیے ہے. اب صاحبان تقوی کون ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ اور میں جو ہے وہ تو نہیں ہو سکتے. صاحبان تقوی تو کوئی عظیم ہستی ہو سکتی ہے، کوئی اللہ پاک کی حجت ہو سکتے ہیں، کوئی نبی ہو سکتا ہے، کوئی امام ہو سکتا ہے. تو لہذا یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ امام زمان علیہ السلام ہی کی طرف اشارہ ہے.
تو जब उनकी तरफ इशारा है, और फिर मकसद है कि हमें इस बात का भी इल्म है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का बज़ाहिर तो हमें कहा गया है, यानी कि हमें समझाने के लिए कि वो जस्मानी तौर पे खाना काबा की साथ टेक लगा के तो वहाँ से वो जो है अपने जान नसारान को आवाज़ देंगे और लोग रब्बैक कहते हुए उनकी तरफ रबकेंगे। तो ये जो जंग जो शुरू में हमने जिक्र किया कि ये जंग जो है वो सिर्फ जो है वो महदूद जंग नहीं है। और शहीद रहबर अगर खामनई ने इसकी तरफ भी बड़ा वाज़ेह इशारा किया था कि भाई अगर ये जंग शुरू हुई तो फिर इसको कोई यानी कि उन्होंने कहा कि मैं या आप या दुनिया का कोई बंदा इस जंग को रोक नहीं सकेगा। ये जंग हमारे हाथों से निकल जाएगी और ये जंग जो है वो फैल जाएगी। और फिर जो है वो यानी कि मैं ये समझता हूँ कि उनका फिर इशारा इसी तरफ था कि ये जंग जो है इसकी जो है वो जो क़ियादत है, इस जंग के जो कमांडर इन चीफ हैं वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम होंगे। मैं तो खैर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मेरे जैसे बंदे जो हैं वो ये समझते हैं कि इस वक्त भी इस जंग की जो क़ियादत है, ये जो जंग शुरू हो चुकी है फ़लस्तीन को आज़ाद करने के लिए, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए ये जंग है। और इस जंग की क़ियादत जो है वो आप यकीन करें कि वो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ही फरमा रहे हैं। वही। अच्छा जी आप अगर मैं इंजीनियर हाँ साहब जी, मैं इसकी जो है थोड़ा सा इशारा जो है, चूंकि एक ताज़ा गुफ्तगू सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आई है, जो है वो शहीद रहबर अली खामनेई की गुफ्तगू है। वो जो ईरान के जो है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सरबराह हैं अली राजानी, उनके दरमियान जो है वो एक गुफ्तगू हुई। लोग ये कहते हैं, दुनिया ये कहती है और CIA ये कहती है, बाकी भी मीडिया ये कहते हैं कि ईरान के जो अदारे हैं वो सुप्रीम लीडर रहबर मुअज़्ज़म की हिफाजत नहीं कर सके। उनकी जो है वो इंटेलिजेंस बड़ी कमज़ोर थी, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये जो है जो एक मकादमा है अदी रेजानी और आगा रहबर के दरमियान, वो अगर आप इजाजत हो तो मैं चंद एक आध मिनट में इसका थोड़ा सा तज़किरा कर दूं। और ये जो है शहादत से गालिबन एक दिन या 2 दिन पहले जो है वो ये ईरानी खुफिया अदारों की तरफ से एक मरतब खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पे अली रेजानी ने रहबर मुअज़्ज़म के सामने बैठे हुए थे और वो बड़ी तवील खामोशी के बाद उन्होंने जो है वो जुबान खोल दी। हालांकि आगा रहबर उनके सामने बैठे हुए थे और वो उनको देख भी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे रहबर, इस बार खतरा सिर्फ दबाव का नहीं बल्कि फैसला किया जा चुका है। दुश्मन आपको कत्ल करना चाहता है। फिर वो खामोश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने एक मजबूत महफूज मकाम तैयार किया है, ऐसा मकाम कि अगर आसमान दुश्मन के मिजाजों से जद उठे या जमीन बमबारी से जल जाए तो भी वो मकाम महफूज रहेगा। फिर वो खामोश हो जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ए मेरे रहबर, छुपना नहीं, फक्त आर्जी तौर पर दुश्मन की नजरों से ओझल होना है। अब जवाब में जो है रहबर कुछ देर तो खामोश रहते हैं, फिर वो आस्था से खड़े होते हैं और ऐसे खड़े होते हैं कि लगता है कि तारीख खुद इनके साथ खड़ी हो गई। और राजानी के करीब आए और पुरस्कून लहजे में पूछते हैं, तुम मुझसे इस सवाल के लिए किस जवाब की तवक्को करके आए थे? राजानी ने झिझकते हुए जवाब दिया कि मुझे तवक्को थी आप इनकार करेंगे, लेकिन मेरे रहबर, कौम को आपकी जरूरत है और जंग को अपने कमांडर की।
تو رہبر مسکراتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، پھر وہ مسکراہٹ جو ہے ایک اداسی اور دانائی میں بدل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ریاستوں کی سیکورٹی اور حساب کتاب میں تم درست کہہ رہے ہو، لیکن کچھ دیر ہم ایک ایسی زبان میں بات نہ کریں جو سیاست سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ تو ان کا اشارہ پا کے آپ نے پھر فرمایا کہ میں ایک فداکار سپاہی سے موت کا سامنا کرنے کو کیسے کہہ سکتا ہوں اگر خود غائب ہو جاؤں؟ لوگوں کو ثابت قدم رہنے کا کیسے کہوں گا اگر میں ہی میدان خطر سے ان سے پہلے چلا جاؤں؟ پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر کچھ دیر رکتے ہیں اور کہا کہ ہم حسین بن علی کے فرزند ہیں، انہیں اپنے انجام کا علم تھا، وہ کربلا میں یوں بڑھے جیسے کوئی خدا سے کیے ہوئے وعدے کی طرف بڑھتا ہے، وہ غائب نہیں ہوئے، حالانکہ فوج کم تھی اور ان کے اپنے پاس فوج کم تھی، لیکن آسمان پہ ان کے لیے بہت بڑی فوج موجود تھی۔ پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ رجانی نے جواباً عرض کیا میرے رہبر، تاریخ کا یہ صرف ایک ہی صفحہ نہیں ہے، ہمارے ایک غائب امام بھی ہیں، ان کی غیبت سکھاتی ہے کہ کبھی غائب ہونا حکمت ہوتا ہے، خوف نہیں۔ اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ رہبر نے جواب میں فرمایا ہاں، فرق یہ ہے کہ جب امام غائب ہوئے تو نہ فوج تھی نہ ایسی قوم جو حق کا دفاع کرتی۔ پھر خاموش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں لیکن میرے پاس لڑنے والی قوم موجود ہے اور آگ کے نیچے سپاہی کھڑے ہیں، میں کیسے اوجھل ہو جاؤں؟ جب پوری قوم پیچھے کھڑی ہو تو اس کی غیبت تاریخ کے ضمیر پر ایک بھاری سوال بن سکتا ہے۔ اور پھر خاموش ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ پھر انہوں نے اپنے خاندان کو، راجانی تو خاموش ہو گئے اور فکر و پریشانی میں چلے گئے، آپ نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور آپ نے یہ تجویز ان کے سامنے رکھی۔ تو سارے خاندان نے ان کو بڑے غور سے دیکھا اور کہا ہم وہیں ہیں جہاں آپ ہیں۔ چنانچہ رہبر وہیں رہے، اس لیے نہیں کہ وہ خطرے کو نہیں جانتے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ عمیق اور گہری حقیقت کو جانتے تھے۔ وہ موت سے بچنے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ کبرائے اول کو آزاد کرا کر زندہ ہونا چاہتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ فلسطین کی آزادی سے امام زمان کے ظہور کی راہ ہموار ہوگی، اس راہ کی تطہیر کسی پاک باز خون سے ہوگی۔ انہوں نے 40 جانساروں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا تو فتح فلسطین نوشتہ دیوار پر ابھر آیا۔ سبحان اللہ۔ انجینئر صاحب، آپ نے بڑی عمدگی سے رہبر کی آخری گفتگو جو مجوزہ طور پہ ہم سن رہے ہیں علی راڑی جانی کے ساتھ کی ہمارے سامنے بیان کی۔ میں ایک اہم سوال جو اب پچھلے دنوں ایران کے صدر جمہوریہ نے جب بہت جنگ بندی کی بات ہوئی تو اس میں جہاں بہت سی شرائط ہیں تو تجزیہ نگاروں کے لیے حیران کن تھی کہ جہاں جمہوری اسلامی نے کہا کہ یہ ہم پہ ہمیشہ جنگ مسلط نہ کرنے کی گارنٹی دی جائے، ہمارے پڑوس سے اڈے ختم کیے جائیں، صہیونی اور امریکی معاوضہ ادا کیا جائے، ایک اہم ترین کہ اسرائیل فلسطین کی سرزمین کو خالی کرے۔ آج بھی جو آپ نے بات رہبر کی بیان کی کہ قبلہ یعنی یہ رہبر کی لیگیسی آج بھی زندہ موجود ہے۔ اور لیکن بعض تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ صرف ایک جغرافیائی تنازعہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی اور تہذیبی جنگ ہے۔ تو کیا انجینئر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں یہی وہ مارکا ہے جو بالآخر ظہور امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف کے انقلاب کی راہیں ہموار کرے گا جیسے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے؟ جی، آپ نے بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور آپ نے خود بھی اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ میں کیا بلکہ میرا جو ہے ایک جو کیا کہتے ہیں دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ وہی جنگ ہے
जिस जंग का तस्करा जो है वो अंबिया कलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिर जो हमारे 11वें इमाम शहीद हुए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक होता रहा, और ये वो वक्त आ गया है। इसका अब भी जो गैबी इमदाद या गैबी जो है एक जो इंतजाम है, वो यूं मकसद है कि पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि जब ईरान ने पहले ही दिन 1 घंटे के बाद, बावजूद कि उनके जो है तमाम जो उनके कमांडर्स इन चीफ थे, जो उनकी फौज के सरबराहान थे, वो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने जो हमले किए बियक वक़्त वो दुनिया की के लिए बहुत ही हैरान कुन थे। किसी को तवक्को ही नहीं थी, अमेरिका को भी तवक्को नहीं थी कि बियक वक़्त जो है मिडल ईस्ट में अमेरिका के तकरीबन 19 अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं, उन पे हमला हुआ, इसराइल पे हमला हुआ। इसमें जो है कितनी कोशिश कर रहा है अमेरिका और इसराइल कि वो इन खलीजी ममालिक को, जो मुसलमान ममालिक हैं, उनको ईरान के खिलाफ खड़ा करे। तो क्या ये अल्लाह पाक की तरफ से इंतजाम नहीं है कि वो उनके सबूत उनके सामने पेश किए जा रहे हैं कि ये जो शायद 136 ड्रोन है या जो ईरानी मिसाइल उनके ऊपर लिखा होता है, ये ईरान ने उन पे हमला नहीं किया, ईरान उन पे ये हमले नहीं कर रहा, ईरान तो हमले सिर्फ अमेरिकी अड्डों पे कर रहा है। ईरान तो सिर्फ अमेरिकी जो मफादात हैं, जो जहां जहां अमेरिकी फौजी हैं, अमेरिकी कमांडर्स हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। तो वो यानी कि पूरी दुनिया जो है इस बात पे भी परेशान है कि कभी एफ सीरीज के बमबार तैयारे F-16, F-15, F-35 कभी गिरे ही नहीं थे। 50 साल में जो है कोई एक तैयारा भी इस तरह से गिरता हुआ साबित नहीं होता, वो गिरे। फिर इसी तरह जो उनके रिफ्यूजिंग तैयारे थे, वो भी कल की मैंने न्यूज में देखा कि सऊदी अरब में 5 वो तबाह हो गए। 2 उससे पहले इराक में जो है वो एक तो तबाह हुआ, गिर गया, दूसरा का एक विंग जो है वो टूट गया और वो उतर गया जाके बेलगोरियन तेल अबीब के एयरपोर्ट पे। तो ये चीज क्या साबित कर रही है? ये मकसद है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये साबित हो रहा है कि अल्लाह पाक की गैबी इमदाद जो है वो इस लश्कर इमाम ज़मा के लिए मौजूद है, और इनकी जो है क़ियादत जो है इमाम ज़मा फरमा रहे हैं। और ये जो जंग जो है, इस जंग में अगर ये कहा जाए कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस मौजूद हैं, और वो जो है इस वक्त जितनी जो है बड़ी आवाज जो है वो सऊदी अरब से उठ रही है, जितनी बड़ी आवाज वहां से उठ रही है, इतनी बड़ी आवाज जो है वो किसी दूसरे मुसलमान मुल्क से नहीं उठ रही, किसी दूसरे खलीजी मुल्क से नहीं उठ रही। तो इस आवाज को हमें समझना चाहिए कि ये वही आवाज है जिसके लिए हमें जो है वो हदीस और अक़वाल में हमें समझाने के लिए कहा गया था कि वो खाना काबा से टेक लगा के जो है वो अपने क़याम का ऐलान करेंगे, और उनके नसारान जो हैं वो पूरी दुनिया में जहां कहीं होंगे वो लब्बैक कहेंगे, उनके पास पहुंच जाएंगे। अब अगर मकसद है कि हम चूंकि अगर रैबर शहीद की बात वो नहीं कर सके, उनकी इत्तफाक से किताब में मुझे ये जुमले मिले हैं कि आगा रैबर ने फरमाया है इस किताब में, वो आगा रैबर ये कहते हैं कि देखें यानी कि हर इंसान को वो कहते हैं कि उनको जो है इमाम वक़्त के साथ राब्ता रखना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, रियाजो नियाज करना चाहिए, उनसे तवस्सुल करना चाहिए। इसका क्या मफहूम है? फिर अगली बात जो है मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये जो हमें कहा जाता है कि 12 इमामी हैं, शिया हैं, क्या वो तवस्सुल कर रहे हैं इमाम ज़मा से कि या दुनिया भर में
جو ہیں وہ ایسے بھی آرٹیکلز میں نے دیکھے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھے ہیں کہ یہودی بھی ان سے تبصر کیے ہوئے ہیں، عیسائی بھی تبصر کیے ہوئے ہیں، اور جو جن کا کوئی مذہب نہیں ہے وہ بھی تبصر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو امام زمان علیہ السلام سے یہ جو تبصر ہے، یہ جو میں نے جملے پڑھے ہیں، یہ آغا رہبر کی کتاب جو ہے 250 سالہ انسان سے میں نے ان کے جو آخری صفحات ہیں 2-3 اس سے میں نے پڑھے، وہ چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو تفصیلاً نہیں پڑھ سکا۔ جی 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 تو ہمیں بلکہ ہم سب کو جو بھی شہید آغا رہبر کے پیروکار ہیں، ان سے وابستگان ہیں، اور جو ان سب نے جو ہے ہم سب کو جو ہے یہ یقین کر دینا چاہیے کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے، اور یہ جو ہے فلسطین جو ہے وہ آزاد ہو رہا ہے۔ وہ فلسطین کے آزاد ہونے سے یہاں پہ وہ آخری جو نبرد جو ہے وہ جنم دے چکی ہے، اور وہ جو آخری نبرد ہے وہ جاری ہے۔ بہت شکریہ انجینئر صاحب، آپ نے بڑے اہم موضوع پہ اور بہت سیر حاصل گفتگو کی، اور مجھے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا اوائل انقلاب کا ایک جملہ آپ کی گفتگو کے دوران یاد آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایران امام زمان کا ملک ہے، ہم اسے اس کے حقیقی وارث کے سپرد کریں گے۔ تو وہ بالکل سچ میں آزادی فلسطین امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بلند کیا، رہبر شہید سید علی خامنائی کے ہاتھوں میں رہا، اور آج موجودہ رہبر سید مجتبیٰ حسینی خامنائی کے ہاتھوں میں یہ پرچم موجود ہے، اور یہ پر اسرار کنجی جو فلسطین کی آزادی کی ہے، یہ امام زمانہ کا ظہور ہی اس کو مکمل کرے گا انشاءاللہ۔ علیزہ صاحب، اب آپ سے اس موضوع پہ مزید گفتگو کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوا کہ فلسطین کا مسئلہ محض ایک خطے کی جنگ نہیں، بلکہ یہ انسانی ضمیر، ایمان اور مزاحمت کا امتحان بن چکا ہے، اور رہبر شہید کا یہ فرمان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کے بڑے واقعات بسا اوقات ایک ایسے الہی منصوبے کا حصہ ہوتے ہیں جسے ہم فوری طور پر نہیں سمجھ پاتے۔ شاید اسی لیے کہا گیا کہ فلسطین ظہور امام مہدی کی پراسرار کنجی ہے، یعنی وہ سرزمین جہاں ظلم کے خلاف استقامت، ایمان اور قربانی کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ وہی سرزمین ہے، ممکن ہے آنے والے عالمی عدل کی تمہید بنے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، مظلوموں کا ساتھ دینے اور اس عالمی عدل کے قیام کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کی تیاری کرنے والوں میں شامل کرے۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ ہمارے پروگرام کو ہمارے اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا چینل پہ دیکھنے کے بعد اپنی رائے، تجزیہ، تبصرے اور تجاویز سے ضرور نوازیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔